بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ تعالی متکلم بہا آمر و ناہ و مخبر. اور اللہ عز و جل اسی صفت کلام کے ساتھ متکلم ہے، آمر ہے، ناہی ہے اور مخبر ہے. یعنی اللہ عز و جل کے لیے صفت کلام جو ہے اس میں امر و نہی، خبر و استفہام اور ندا وغیرہ سے تعلق کی بنیاد پر تعدد ہوتا ہے، کثرت ہوتی ہے، لیکن نفس صفت کلام جو ہے اس میں کسی طرح کا کوئی تعدد اور تکثر نہیں ہے. وہ واحد ہے، جیسے صفت علم ہے، صفت قدرت ہے، وہ واحد ہے. اس کے متعلقات ان میں تعدد و تکثر پایا جاتا ہے، اور متعلقات میں کثرت ہونے سے صفت میں کثرت کا ہونا لازم نہیں آتا. یہی حال صفت کلام کا بھی ہے کہ اللہ اسی صفت کلام سے متکلم ہے، آمر بھی ہے اسی صفت کلام سے، ناہی بھی ہے اور مخبر بھی ہے. اس میں تکثر وغیرہ نہیں ہے. یعنی انہو صفت واحدۃ، یہ خود ہی کہہ رہے ہیں، یعنی کلام ایک صفت ہے. تتکثر بالنسبۃ الی الامر والنہی والخبر باختلاف التعلقات. تعلقات کے بدلنے سے امر، نہی اور خبر وغیرہ کی جانب نسبت کرنے سے یہ کثیر ہوتا ہے. تو متعلقات میں کثرت ہے. نفس صفت جو کلام نفس صفت ہے، اس نفس کلام میں، نفس صفت میں کسی بھی طرح سے کثرت نہیں ہے. کالعلم والقدرت وسائر الصفات، جیسے علم ہے، قدرت ہے اور اللہ عز و جل کی دوسری تمام صفات ہیں کہ وہ واحد ہیں، صفت واحدہ ہیں، ان میں کثرت نہیں ہے. ہاں ان کے متعلقات میں کثرت ہے، جیسے معلومات ہیں، مقدورات ہیں، ان میں کثرت ہے، لیکن صفت میں کثرت نہیں ہے. تو جیسے علم ہے، قدرت ہے اور دوسری تمام صفات ہیں، ان کے متعلقات میں کثرت ہے، نفس صفت میں کثرت نہیں ہے. یہی حال صفت کلام کا بھی ہے کہ امر و نہی وغیرہ کی جانب نسبت کرتے ہوئے اس میں کثرت ہے، لیکن نفس کلام جو ہے، نفس صفت جو ہے، اس میں کثرت نہیں ہے. فإن كل منها واحدة قديمة، کیونکہ ان صفات میں سے ہر ایک، چاہے کلام ہو، چاہے علم ہو یا قدرت ہو یا دوسری صفات ہوں، ان صفات میں سے ہر ایک واحدۃ قدیمۃ،
واحد ہے اور قدیم ہے. نہ تو کلام کل ہے، امر و نہی، استفہام اور ندا وغیرہ کے لیے، اور نہ ہی کلام کلی ہے، امر و نہی اور خبر و استفہام اور ندا وغیرہ کے لیے. اگر کلی ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ کلام کو آپ کلی مانیں گے تو امر و نہی، خبر و استفہام وغیرہ جو 5 قسمیں ہیں یہ اس کے جزئیات ہوں گے، اور جب اس کے جزئیات ہوں گے تو اس کلی کا وجود جزئیات ہی کے ضمن میں ہوگا، اور کلی میں جزئیات کے اعتبار سے کثرت حقیقیہ ہوتی ہے. تو صفت کلام کا کثیر ہونا لازم آئے گا حقیقی طور پہ. اسی طریقے سے اگر کلام، صفت کلام جو ہے یہ کل ہو تو یہ امر و نہی وغیرہ جو ہیں یہ اس کے اجزاء ہوں گے. اجزاء کی بنیاد پر بھی اس صفت کلام میں جو کثرت پائی جائے گی وہ کثرت حقیقیہ ہوگی. یہ یہاں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ نفس کلام، صفت کلام جو ہے نہ کل ہے اور نہ کلی ہے، بلکہ یہ جزئی حقیقی کی طرح سے ہے. جیسے جزئی حقیقی ہے، میں ہی ہوں جزئی حقیقی ہوں. متعدد عوارض کے اعتبار سے کثرت ہے، میں پڑھا رہا ہوں تو معلم ہوں، لکھ رہا ہوں تو کاتب ہوں، پڑھ رہا ہوں تو قاری ہوں. تو مختلف عوارض کے اعتبار سے جزئی حقیقی میں بھی کثرت پائی جاتی ہے، لیکن وہ کثرت اعتباریہ ہوتی ہے، ذات کا کثیر ہونا لازم نہیں آتا ہے. یعنی مختلف عوارض کی وجہ سے کبھی میں معلم ہوا، کبھی قاری ہوا، کبھی کاتب ہوا، کبھی شاعر ہوا، کبھی کچھ ہوا، تو کیا میں کئی ایک ہو گیا؟ میں کئی ایک نہیں ہوا. اسی طریقے سے صفت کلام ہے کہ وہ جزئی حقیقی ہے، اور یہ مختلف عوارضات اس کے ہیں. ان عوارضات کے عارض ہونے کی بنیاد پر وہ کلام کبھی امر، کبھی نہی، کبھی خبر، کبھی استفہام اور کبھی ندا کی صورت میں ہوتا ہے. اور اس کی بنیاد پر جو کثرت پائی جاتی ہے وہ کثرت اعتباریہ ہوتی ہے، کثرت حقیقیہ نہیں ہوتی ہے. لہذا اللہ عز و جل کے لیے کلام جو صفت ہے یہ واحد ہے. اگر اس میں کثرت ہے بھی تو وہ کثرت اعتباری ہے، کثرت حقیقی نہیں ہے، جس کی بنیاد پر تکثر لازم ہے. وہ تکثر والحدوث، اس میں جو کثرت پائی جاتی ہے، اس میں جو حدوث پایا جاتا ہے، یہ تعلقات کے اعتبار سے، اضافات کے اعتبار سے ہے، عوارض کے اعتبار سے ہے، اس کی ذات میں کثرت نہیں ہے. لما ان ذالک، یہی ہے کہ اللہ عز و جل کی جو صفات ہیں وہ تمام صفات واحد ہیں، قدیم ہیں. یہ نہ ہو کہ ان صفات کے جو متعلقات ہیں ان کو بھی قدیم مانا جائے. جتنی صفات کا ماننا ضروری ہے اتنا ہی مانے، جن کا ماننا ضروری نہیں ہے، نصوص کتاب و سنت میں نہیں وارد ہیں، ان کے ماننے کی ضرورت نہیں ہے. تو اتنا ہی مانا جائے کہ جس سے جتنے کی ضرورت ہے، اور جو توحید کے شایان شان ہے اس کی صفات وہ بھی واحد ہے، اور اس کی جو صفات ہیں اس صفات میں بھی وحدت ہے. لما ان ذالک الیق بکمال التوحید، اس لیے کہ یہی کمال توحید کے شایان شان ہے کہ اس کی صفات میں بھی وحدت، جتنی بھی صفات ہیں ان میں وحدت ہو. وَلِأَنَّهُ لَا دَلِيلَ عَلَى تَكَثُّرِ كُلٍّ مِّنْهَا فِي نَفْسِهَا. ایک دلیل تو یہ ہوئی. دوسری دلیل یہ ہے کہ ان صفات میں سے کسی صفت کے فی نفسہ کثیر ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے. ہم نے یہ دلیل سے یہ ثابت کر دیا کہ صفات میں وحدت ہے، جو تکثر پایا جاتا ہے وہ متعلقات کے اعتبار سے پایا جاتا ہے. یہ دلیل کے ذریعے سے ہم نے ثابت کر دیا ہے. اب اگر کوئی اس بات کا مدعی ہے
کہ نہیں نفس صفت ہی میں تکسر ہے، تو البینۃ علی المدعی، نفس صفت میں وہ تکسر کا مدعی ہے تو اسی کے ذمہ بینہ بھی پیش کرنا ہے، وہ دلیل لائے۔ ہم نے تو اپنے موقف پر اپنے دعویٰ پر دلیل پیش کر دی ہے، جو اس کے خلاف کا دعویٰ کرتا ہے اس کے ذمہ اپنے دعویٰ کے مطابق دلیل پیش کرنا ہے۔ وَلِأَنَّهُ لَا دَلِيلَ، اور اس لیے کہ کوئی دلیل نہیں ہے ان صفات میں سے ہر ایک کے کثیر ہونے پر فی نفسی، یہاں یہ بات پوری ہوگی۔ فَإِن قِيلَ، میں نے اس اعتراض کا بھی اعتراض بھی کر دیا ہے، اعتراض کا جواب بھی دے دیا ہے اشارتاً، یہاں صراحتاً وہی اعتراض ہے اور اسی کا جواب ہے۔ فَإِن قِيلَ، اگر یہاں یہ کہا جائے هَذِهِ أَقْسَامٌ لِلْكَلَامِ، امر ہے، نہیں ہے، نہی ہے، خبر ہے، استفہام ہے، ندا ہے، یہ 5 چیزیں ہوتی ہیں جو کلام کے تحت آتی ہیں۔ اگر یہاں یہ کہا جائے کہ یہ تمام چیزیں یعنی امر و نہیں وغیرہ کلام کی قسمیں ہیں، لا یوقل وجودہ بدونہا، اور کلام کا وجود ان اقسام کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے، تو جب کلام کا وجود ان اقسام کے بغیر جو امر و نہیں وغیرہ ہیں ان کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے، فیکون متکثرا فی نفسہ، لہذا جو کلام ہے یہ فی نفسہ کثیر ہوگا، یعنی کلام جو ہے صفت کلام یہ یا تو یہ کہیں کہ کلی ہے یا کل کہیں، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یہاں مان کے آپ یہ چلیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں کلام کی قسمیں ہیں، یعنی اس کے جزئیات ہیں۔ اگر یہ تمام قسمیں کلام کی جزئیات سے ہوں گی تو کلام کیا ہوگا ان کے لیے؟ کلی ہوگا، اور کلی کا وجود اپنے افراد کے ضمن میں ہی خارج میں پایا جاتا ہے، تو جب بھی کلی یعنی کلام خارج میں پایا جائے گا تو اپنے افراد امر و نہی وغیرہ کسی کے ضمن میں ہی پایا جائے گا، اور اس کے افراد کیا ہیں؟ کثیر ہیں، اور جب افراد کثیر ہیں، اقسام کئی ایک ہیں، تو انہی کے ضمن میں کلام پایا بھی جائے گا تو کلام میں بھی کثرت پائی جائے گی۔ یہ ان کا اعتراض ہے نا۔ اس کا جواب میں ماسبق میں دے چکا ہوں کہ کلام نہ کل ہے اور نہ کلی ہے، بلکہ وہ جزئی حقیقی کی طرح سے ہے۔ کل نہ، ہم اس کا جواب دیں گے ممنون، ہمیں یہ تسلیم ہی نہیں ہے کہ کلام کلی ہے۔ آپ اپنے طور پہ کہہ رہے ہیں کہ کلام کلی ہے، ہم نہیں مانتے ہیں کہ وہ کلام کلی ہے۔ بل انما یسیر احد تلک الاقسام عند التعلقات، بلکہ کلام ان اقسام میں کا ایک ہوگا، ان میں سے کسی ایک سے متعلق ہونے کے وقت۔ یہ نہیں کہ کلام کلی ہے اور یہ تمام چیزیں اس کی جزئیات ہیں، بلکہ کلام ان اقسام میں سے کوئی ایک ہوگا، ان میں سے جس سے بھی اس کا تعلق ہو جائے۔ اگر کلام کا تعلق منہی عنہ سے ہے تو کلام نہی ہے، اگر مامور بھی سے ہے تو کلام کا تعلق مامور بھی سے ہے تو امر ہے، مخبر عنہ سے ہے تو وہی استفہام ہے، کسی چیز کے بارے میں خبر دینا ہے تو وہی خبر ہے۔ تو ان اقسام میں سے کوئی ایک کلام ہوتا ہے تعلقات کی بنیاد پر، متعلقات کی وجہ سے، جس سے اس کا تعلق ہو جائے گا وہی ہوگا۔ یعنی جیسے ہم ہیں جزئی حقیقی ہیں، ہمارا کئی چیزوں سے تعلق ہوتا ہے، کبھی پڑھانے سے تعلق ہو گیا تو معلم ہو گئے، کبھی کتابت سے تعلق ہوا تو کاتب ہو گئے، کبھی کسی چیز سے تعلق ہوا تو کچھ اور ہو گئے۔ ان متعلقات سے ہماری ذات میں کثرت کا ہونا لازم نہیں آتا ہے۔ یہی حال صفت باری تعالیٰ کی صفت کلام کا بھی ہے کہ ان اقسام میں سے کسی ایک سے اس کا تعلق ہوتا ہے، اور جس سے تعلق ہوتا ہے اسی میں سے ایک وہ ہوتا ہے۔ تو یہ کلی نہیں ہے کہ ان اپنے افراد کے ضمن میں خارج میں پایا جائے۔
قلنا ہم یہ کہیں گے ہمیں یہ تسلیمی نہیں ہے، بل انما یسیر احد تلک الاقسام، بلکہ کلام ان اقسام میں سے کوئی ایک ہوگا، ان میں سے کسی ایک سے متعلق ہونے کے وقت، وذالک فیما لا یزال، اور یہ ازل کے بعد ہے۔ ازل میں تو امر و نہی، بعض متکلمین کا مذہب یہ ہے کہ کلام ازل میں ہے، اللہ عز و جل کے لیے جو صفت کلام ہے یہ ازلی ہے نا، قدیم ہے، لیکن ازل میں جو کلام ہے نہ وہاں امر ہے، نہ نہی ہے، نہ استفہام ہے، نہ ندا ہے، نہ خبر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس کلام من حیث الکلام، باقی اس کے متعلقات میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اگر ازل میں کلام ازلی ہے، اگر ازل میں مانا جائے، ازل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہاں تو امر و نہی، استفہام وغیرہ ہے ہی نہیں، تو جب وہاں یہ تمام چیزیں ہیں ہی نہیں تو ان اقسام کے تحت اس کا پایا جانا، اس کا سوال ہی نہیں اٹھے گا۔ وَأَمَّا، یہ اعتراض جو ہوگا یہ ازل کے بعد ہوگا، یہ اعتراض جو ہوگا ازل کے بعد ہوگا کہ اب مامور بھی کا بھی وجود ہے، مامور کا بھی وجود ہے، منہی عنہ کا بھی وجود ہے، جسے روکا گیا ہے اس کا بھی وجود ہے، مخبر عنہ بھی ہے، خبر بھی ہے، تو ازل کے بعد یہ تمام چیزیں، وذالک فیما لا یزال، اور یہ جواب جو ہے یہ ازل کے بعد سے متعلق ہے کہ ازل کے بعد ان تمام چیزوں میں سے کسی ایک سے اس کا تعلق ہوتا ہے، جس سے تعلق ہوتا ہے وہی کہہ دیا جاتا ہے۔ مامور بھی سے تعلق ہے تو امر، منہی عنہ سے تعلق ہے تو نہی۔ واما فی الازل، لیکن ازل میں تو وہاں تقسیم ہی نہیں ہے، فلا انقسام اصلا، وہاں انقسام ہی نہیں ہے امر و نہی اور خبر وغیرہ کی جانب، لہذا اگر ازل کے اعتبار سے آپ کی گفتگو ہو تو یہاں اعتراض کا کوئی محل ہی نہیں ہے، اور اگر ازل کے بعد ہو تو متعلقات میں تکسر پایا جاتا ہے، نفس صفت میں تکسر نہیں پایا جاتا ہے۔ یہ دو مذہبوں کی جانب بھی اشارہ ہے۔ ہمارے جمہور متکلمین کا مذہب یہ ہے کہ ازل کے بعد اور ازل سے پہلے بھی کلام امر و نہی، استفہام وغیرہ سے متصف ہے، تو وہ پہلا والا جواب ہو گیا۔ اور یہ جو بعض لوگوں کا مذہب ہے کہ ازل میں امر و نہی وغیرہ نہیں ہے تو یہ ان کے اعتبار سے بھی ہو گیا۔ وذهب بعضهم، بعض لوگوں نے یہ یہاں کہا ہے، مثلا امام راضی وغیرہ، الی انہ فی الازل خبر ومرجع الکل الیہ، کہ کلام ازل میں سب کا سب خبر ہی ہے، امر نہیں ہے، وہاں نہی نہیں ہے، استفہام نہیں ہے، ندا نہیں ہے، سب کے سب کیا ہے؟ خبر ہیں، باقی جو ہیں وہ خبر ہی کی جانب راجع، اس لیے وحدت ہے۔ کیسے سب اس کی جانب راجع ہیں اور صرف خبر ہیں؟ لأن، اب سب میں خبر کا معنی پیدا کریں گے، آپ جانتے ہیں یہ پیدا ہو ہی جائے گا۔ لأن حاصل الامر، اس لیے کہ امر کا حاصل ہے اخبار عن استحقاق الثواب علی الفعل، کسی کام کے کرنے پر ثواب کے مستحق ہونے کی خبر دینا۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یعنی نماز پڑھو گے تو ثواب پانا نا، تو کسی کام کے کرنے پر ثواب کے مستحق ہونے کی خبر دینا یہ امر کا حاصل ہے۔ والعقاب علی الترک، اور اس فعل کے چھوڑنے پر عذاب کے مستحق ہونے کی خبر دینا، یہ امر خبر کی جانب راجع ہے۔ اسی طریقے سے والنہی علی العکس، وحاصل النہی علی العکس اوپر سے عطف ہے، اور اس لیے کہ نہی کا جو حاصل ہے وہ اس کے برعکس ہے، یعنی نہی میں اس بات کی خبر دینا ہے کہ اس فعل کے کرنے پر عذاب کا مستحق ہوگا، فعل کے کرنے پر استحقاق عذاب کی خبر دینا ہے، اور ترک فعل پر استحقاق ثواب کی خبر دینا ہے، تو یہ بھی خبر ہی کی جانب راجع ہے۔ وحاصل الاستخبار، اور استفہام کا حاصل، استفہام کا نتیجہ، الخبر
عن طلب الاعلام، اور استفہام کا حاصل طلب اطلاع کی خبر دینا ہے، یعنی متکلم مخاطب سے چاہتا ہے کہ اسے وہ آگاہ کرے. متکلم استفہام میں کیا چاہتا ہے؟ زید بازار گیا یا نہیں؟ کیا زید بازار گیا؟ تو کیا چاہتا ہے اپنے مخاطب سے؟ کہ وہ اسے آگاہ کرے، اسے بتائے. تو استفہام کا حاصل جو ہے وہ اطلاع، متکلم مخاطب سے طلب اطلاع کی خبر کا ارادہ کرتا ہے. تو اس میں بھی خبر کا معنی پایا گیا. وہ حاصل الندائے، اور ندا کا حاصل ہے الخبر عن طلب الاجابت. یا زیدو، وہ پکار رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس کو جواب دے. تو متکلم مخاطب سے جواب دینے کی خبر کا طالب ہوتا ہے. وہ حاصل الندائے الخبر عن طلب الاجابت، اور ندا کا حاصل خبر دینا ہے متکلم کے مخاطب سے طلب اجابت کے جواب دینے کے بارے میں. تو کلام جو ہے صفت باری تعالیٰ، اس میں صرف اور صرف خبر ہے. باقی چیزیں جو ہیں، چاہے وہ نہی ہو یا امر ہو یا استفہام ہو یا ندا ہو، ان تمام چیزوں میں خبر کا معنی ان سب کا حاصل خبر ہے، لہذا اس میں وحدت ہے. یہ امام راضی نے فرمایا. علامہ فرماتے ہیں وردہ، صحیح نہیں. کیوں صحیح نہیں ہے؟ بأن نعلم، جب لگ رہا تھا کہ بات ان کی بہت اچھی ہے نا، لیکن جہاں آپ کو ایسا لگے گا بظاہر ہے نا، وہاں ان کا ردہ ضرور آ جائے گا. وہ ردہ، اور اس کو رد کر دیا گیا ہے. واقعی ہے بھی بہت بدیہی اس کا صحیح نہ ہونا. یہ خود بتا رہے ہیں بأن نعلم اختلاف هذه المعانی بالضرورہ، بدیہی طور پر ان معانی کے الگ ہونے کو ہم جانتے ہیں. کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ امر نہی ہے، نہی امر ہے، استفہام امر ہے، ندا امر ہے، ندا نہی ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ سب بدیہی طور پہ جانتے ہیں کہ امر الگ چیز ہے، نہی الگ چیز ہے، استفہام الگ ہے، ندا الگ ہے، خبر الگ ہے. جب ہم بدیہی طور پہ جانتے ہیں کہ ساری چیزیں الگ الگ ہیں، تو آپ اس بداہت کے خلاف میں کہیں گے نہیں، سب ایک ہے نا. ورد بأن نعلم اختلاف هذه المعانی بالضرورہ، اور اس کو رد کر دیا گیا اس طور پر کہ ہم بدیہی طور پہ ان معانی کے الگ الگ ہونے کو جانتے ہیں. آپ کا یہ دعویٰ بداہت کے خلاف ہے. رہا یہ کہ ان میں کا بعض کو مستلزم ہے، تو استلزام کی بنیاد پر، تلازم کی بنیاد پر چیزیں ایک نہیں ہو جاتی. اگرچہ کچھ وجہوں سے تلازم ہو، استلزام ہو، ایک چیز دوسرے کو لازم ہو، تو لزوم کی بنیاد پر چیزیں ایک نہیں ہو جاتی ہیں. طلوع نہار وجود شمس کو لازم ہے کہ نہیں؟ طلوع شمس وجود نہار کو یہ لازم ہے کہ نہیں لازم ہے؟ لیکن کیا آفتاب اور دن دونوں ایک ہیں؟ تلازم کی بنیاد پر اشیاء ایک نہیں ہو جاتی ہیں. اگرچہ اس میں استلزام ہو، بعض کو لازم ہو رہی ہیں آپ کے معنی بتائے ہوئے معنی کے مطابق، لیکن استلزام اور تلازم کی بنیاد پر اشیاء ایک نہیں ہوتی. وہ استلزام البعض للبعض، اور بعض کا بعض کو لازم ہونا، لا یوجب الاتحاد، یہ اتحاد کو واجب نہیں کرتا ہے. فإن قیل، اگر یہاں یہ اعتراض کیا جائے الامر والنہی بلا مامور ومنہی صفون وابس، کوئی حکم دے معمور ہی نہ ہو، کون بجا لائے، بس صحرا میں کھڑا ہو کر کے وہ اعلان کرے کہ بازار چلے جاؤ، بازار چلے جاؤ، بازار چلے جاؤ، کون جائے؟ کس کو حکم دے رہا ہے؟ تو بیوقوفی ہے، عبث ہے. معمور ہونا چاہیے. کسی کو کسی کام سے روک رہے ہیں تو جسے روک رہے ہیں اس کا وہ ہونا چاہیے، ورنہ روکنے کا کیا مطلب؟ فإن قیل، اگر یہ کہا جائے بغیر معمور کے، جسے حکم دیا گیا اس کے بغیر امر کا ہونا، جس کو منع کیا گیا اس کے بغیر نہی کا ہونا، صفون وابس، یہ تو جنون اور عبث ہے.
اگر آپ یہ مان رہے ہیں کہ اللہ عز و جل نے کا کلام جو ہے یہ ازلی ہے اور ازل میں امر اور نہی ہے تو معمول تو نہیں ہے، جسے روکا گیا وہ ہے نہیں، جسے منع کیا گیا وہ ہے نہیں، پھر اس امر اور نہی کا مطلب کیا ہوا؟ اس سے تو عبث اور سفر لازم آئے گا، اللہ اس سے منزہ۔ والاخبار فی الازل، اور یہ بھی کہ ازل میں ماضی کے طریقے پر خبر دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ماضی کے طور پہ خبر دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پہلے وہ چیز ہو چکی ہے، اور ازل میں ماضی کے طریقے پر خبر دینا اس کے پہلے ہو ہی نہیں سکتا، کذب محض، تو یہ تو سراسر جھوٹ ہے۔ یجب تنزیہ اللہ تعالی عنہ، اور اس جھوٹ سے اسی طریقے سے صف و عبث سے علی سبیل البدلیت ہر ایک سے اللہ کی تنزیہ واجب ہے، لہذا اللہ عز و جل کے لیے جو صفت کلام ہے، اگر یہ کہیں کہ وہ ازل میں عامر ہے، ازل میں ناہی ہے، ازل میں مخبر ہے، تو ایسی صورت میں صف و عبث اور جھوٹ کا ہونا لازم آئے گا۔ یہ کہتے ہیں قلنا، ہم اس کا جواب دیں گے۔ دو باتیں میں نے دونوں مذہب کی جانب ماسبق میں اشارہ کر دیا ہے۔ پہلے تو یہ کہ ہمارے بعض متکلمین جیسے سعید قطان وغیرہ یہ مانتے ہیں کہ ازل میں امر و نہی وغیرہ کچھ نہیں، اگر اسی کو لے لیا جائے تو قلنا ہم یہ جواب دیں گے اِلَّمْ نَجْعَلْ كَلَامَهُ فِي الْأَزَلِ امرن و نہین و خبرن فلا اشکال، اگر ہم ازل میں کلام کو، اللہ کے کلام کو جو صفت ہے اللہ کی، اسے امر اور نہی اور خبر نہ مانے، جیسا کہ ہمارے بعض متکلمین کا یہی مذہب ہے کہ ازل میں یہ تمام چیزیں نہیں ہیں، تو جب یہ تمام چیزیں ازل میں نہیں ہوں گی، ہم ان کے مذہب کو اگر اختیار کریں فلا اشکالہ، تو کوئی اعتراض ہی نہیں ہے۔ اعتراض تو اس صورت میں ہوگا جبکہ ازل میں کلام کو امر اور نہی اور خبر، استفہام اور ندا وغیرہ یہ تمام چیزیں ازل میں مانی جائیں، اور اگر ازل میں ہم انہیں مانے ہی نہیں جیسا بعض متکلمین کہتے ہیں تو کوئی اعتراض ہی نہیں ہے، اور اگر مانے کہ نہیں ازل میں کلام ہے، کلام ازلی ہے، اور ازل ہی میں امر بھی ہے، نہی بھی ہے، استفہام بھی ہے، خبر بھی ہے، ندا بھی ہے، پھر وَإِن جَعَلْنَاهُ، اور اگر ہم اسے ازل میں امر و نہی اور خبر وغیرہ مانیں، فَالْأَمْرُ فِي الْأَزَلِ، تو یہاں عبث کا ہونا لازم نہیں آئے گا، صفح کا ہونا لازم نہیں آئے گا، جھوٹ کا ہونا لازم نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا جو علم ہے وہ علم قطعی ہے، کسی قسم کا اس میں شبہ ہے؟ اللہ کے علم میں بھی کسی قسم کا شبہ ہے؟ اگر ہمیں کوئی بتا دے، کوئی پیغمبر مثلا نبی آخر الزمان کسی کو یہ بتا دے کہ تمہارے یہاں بچہ پیدا ہوگا، اسے یقین ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ رسول نے کہہ دیا تو یقیناً بچہ پیدا ہوگا۔ اتفاق کی بچے کی پیدائش سے پہلے ہی ابھی وقت قریب ہی تھا کہ اس کی موت کا بھی وقت قریب آ جائے، اور وہ یہ کہے کہ میں اپنے بچے کو حکم دیتا ہوں کہ وہ علم حاصل کرے، یہ عبث ہے۔ رسول کے بتانے کی بنیاد پر اسے یقین ہے کہ بچہ پیدا ہوگا، اپنے اسی ہونے والے بچے کو وہ کہہ رہا ہے کہ وہ علم حاصل کرے، نیک کام کرے، اچھا کرے، یہ عبث نہیں۔ اللہ عز و جل کا جو ازل میں امر ہے یا نہی ہے یہ اس کے علم کے مطابق ہے، یعنی جب بندے ہوں گے تو امر کا مطلب ہے کہ اسے بجا لائیں، نہی کا جو ہے جو نہی سے متعلق ہے اس سے باز رہیں۔
وہی انہوں نے کہا وَإِن جَعَلْنَاهُ، اور اگر ہم ازل میں امر و نہی وغیرہ مانیں، فالامر فی الازل، تو ازل میں امر کا معنی ہے فالامر فی الازل، تو ازل میں امر لایجاب تحصیل المامور به فی وقت وجود المامور وسیرورتہ اہلا لتحصیلہ، ہے نا، کئی قیدیں بڑھائی ہیں، ہے نا، تمام اعتراض سے بچنے کے لیے. اگر کوئی ایک قید چھوٹ جائے گی تو فوراً اعتراض ہوگا. تو مامور بھی کو ازل میں امر کا معنی کیا ہے؟ مامور بھی کو کی تحصیل کو واجب کرنا، مامور بھی کے کرنے کو واجب کرنا ایسے وقت مامور کے پائے جانے کے وقت میں، یعنی جس کو حکم دیا گیا ہے مامور کے پائے جانے کے وقت میں مامور بھی کے کرنے کو واجب کرنا، وہ سیرورت، اور صرف مامور کا پا لیا جانا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ مامور کے اس کے کرنے کی، مامور کے اندر اس کے کرنے کی اہلیت پائے جانے کے وقت. تو اب یہاں پورے کا مفہوم یہ ہوا کہ مامور کے پائے جانے اور مامور کے اندر اس امر کی ادائیگی کی اہلیت کے پائے جانے کے وقت مامور بھی کے کرنے کو واجب کرنے کے لیے واجب کرنا، یہ ازل میں امر کا معنی ہے. اس میں تمام اعتراضات کا جواب دے دیا گیا ہے کہ مامور پا لیا گیا، ابھی آج پیدا ہوا ہے، امر کا تعلق ہو گیا، آپ کہیں اب نماز پڑھنا ضروری ہے اس کے اوپر. اسی لیے انہوں نے یہ قید بڑھائی ہے کہ جب اہلیت پالی جائے، مکلف ہو جائے وہ، تب تو اس پوری وسیرورت ہی کا مطلب ہے اس کے مکلف ہونے کے وقت، ہے نا. تو مامور کے پائے جانے اور مامور کے مکلف ہونے کے وقت مامور بھی کی ادائیگی کو واجب کرنا، یہ ازل میں امر کا معنی ہے. اسی کے برعکس نہی کا معنی ہوگا، ہر ایک کا معنی اسی اعتبار سے ہوگا. فیکفی وجود المامور فی علم الآخر فی علم العامر، اور اس امر کے لیے امر دینے والے کے علم میں مامور کا وجود کافی ہے. اگر اس کے علم میں ہے کہ مامور کا وجود ہوگا، ہے نا، اللہ کے علم میں ہے کہ نہیں کہ زید و بکر خالد حامد وغیرہ پیدا ہوں گے، تو علم عامر میں مامور کا وجود اس کے لیے، اس امر کے لیے کافی ہے. جیسے میں نے جو مثال دی تھی، اپنے بچے کو طلب علم کے لیے کہنا کا امر دینا، وہی علم اس کے لیے کافی ہے. تو وہ تو ایک مثال ہے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے. اللہ کا علم ہے، بندے کا علم بندے کا علم ہے. تو علم عامر میں مامور کا پایا جانا یہی ازل میں امر کے لیے کافی ہے. کما، یہ خود ہی وہی مثال دے رہے ہیں، کما اذا قدر الرجل ابنا لہ، جیسے کہ جب کوئی آدمی اپنے لیے بیٹا فرض کرے، فامرہ، اور اسے حکم دے بان یفعل کذا بعد الوجود، کہ وہ پائے جانے کے بعد ایسا کرے. تو جب اس نے مان لیا کہ بیٹا ہوگا، پھر اسے حکم دے رہا ہے، تو وہ صف نہیں ہے، ابس نہیں ہے. والاخبار بالنسبت الی الازل، اور دوسرا اعتراض تھا کہ ازل میں خبر دینا ماضی کے طریقے پر، اس سے جھوٹ لازم آئے گا. یہ کہتے ہیں کہ والاخبار بالنسبت الی الازل، ازل خبر دینا ازل کی جانب نسبت کرتے ہوئے، لا تتصف بشیء من الازمنہ، ازل میں کوئی زمانہ ہے ہی نہیں، ماضی حال مستقبل. تو جب کوئی زمانہ ہی نہیں ہے تو کسی زمانے سے وہ متصف بھی نہیں ہوگا، پھر اسے اس کا جھوٹ ہونا، غلط ہونا یہ بھی لازم نہیں آئے گا. یہ تو وہاں ہوگا جہاں زمانہ ہو، اور وہاں تو کوئی زمانہ ہی نہیں ہے، ورنہ اللہ کا زمانی ہونا لازم آئے گا. والاخبار بالنسبت الی الازل، اور ازل کی جانب نسبت کرتے ہوئے، ہے نا، خبر دینا، لا تتصف بشیء من الازمنہ، یہ کسی بھی زمانے سے متصف نہیں ہے. اذ لا ماضیہ ولا مستقبلہ ولا حال بالنسبت الی اللہ تعالی، اس لیے کہ اللہ عز و جل کی جانب نسبت کرتے ہوئے نہ وہاں کوئی ماضی ہے، نہ کوئی حال ہے، اور نہ مستقبل ہے. لتنزہہ عن الزمانے، کیونکہ اللہ زمانے سے منزہ ہے. کما ان علمہ ازلی، جیسے اللہ کا علم ازلی ہے. لا یتغیر بتغیر الازمان، زمانے کے تغیر سے اس میں تغیر نہیں ہوتا ہے کہ زید چھوٹا تھا تو چھوٹا ہونے کا علم ہوا، بڑا ہوا تو بدل گیا، بڑے ہونے کا علم ہوا نہیں. یہ متعلقات میں تغیر ہو رہا ہے، علم میں تغیر نہیں ہو رہا ہے.
ولما صرح بأزلیت الکلام، اس پوری گفتگو میں انہوں نے یہ تفصیل سے بیان کیا کہ اللہ عز و جل کے لیے جو کلام صفت ہے، یہ کلام صفت واحدہ ہے، ازلی ہے، قدیم ہے نا، ایک ہے۔ ولما صرح بأزلیت الکلام، اور جب کلام کے ازلی ہونے کی انہوں نے صراحت کر دی، حاول التنبیہ، تو تنبیہ کرنے کا ارادہ کیا اس بات پر کہ ان القرآن ایضاً قد یطلق علی ھذا الکلام النفس القدیم، کہ قرآن جو ہے کبھی اسی کلام نفسی قدیم پر قرآن کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی قرآن جو ہے یہی کلام نفسی اور قدیم، کما یطلق علی النظم المطلوب الحادث، جیسے کہ اس کا اطلاق کلام لفظی پر ہوتا ہے، اس کلام پر ہوتا ہے جو جس نظم کی تلاوت کی جا رہی ہے اور حادث ہے۔ تو قرآن جو ہے اس میں ایک جہت یہ ہے کہ ہمارا پڑھنا، اور ایک جہت اس کی ہے جو ہم نے پڑھا، ہمارا پڑھا ہوا، ہمارا یاد کرنا اور ہمارا یاد کیا ہوا۔ تو قرآن پر جو کلام نفسی قدیم ہونے کا اطلاق کیا جاتا ہے وہ وہی کہ جو ہمارا پڑھا ہوا ہے، جو ہمارا لکھا ہوا ہے، جو ہم نے لکھا وہ تو حادث ہے، ہمارا لکھنا حادث ہے، لیکن جو ہم نے لکھا ہے وہ کیا ہے؟ قدیم ہے۔ ہمارا پڑھنا حادث ہے، لیکن جو ہم نے پڑھا ہے وہ کیا ہے؟ قدیم ہے۔ ہمارا یاد کرنا حادث ہے، لیکن جو ہم نے یاد کیا ہے وہ کیا ہے؟ قدیم ہے۔ ایک حافظ کے سینے میں واقعتاً کلام الہی ہی ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ کلام الہی کا عکس اور ضل ہے، یا خارج میں جو قرآن مقدس موجود ہے وہ اللہ کا واقعی کلام نہیں ہے بلکہ اس کے کلام کا مثل ہے، یہ نہیں، وہ اللہ کا کلام ہے۔ ہم اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، اللہ کا کلام یاد کرتے ہیں، باقی تفصیلات کا